امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی میں جنگ پر مسلسل بدلتے موقف کی وجہ سے الجھن کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ ہفتے کی صبح حملوں کا حکم دینے کے بعد سے میڈیا مہم میں مصروف ہیں۔ ان کے مقاصد اتنی بار بدل چکے ہیں کہ اس کا حساب رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ امریکی حملوں کے 3 دن گزر جانے کے باوجود ٹرمپ کے جنگی مقاصد اب تک غیر واضح ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ حکام بھی مشرق وسطی میں دو دہائیوں کے سب سے بڑے امریکی فوجی آپریشن کے بارے میں تضادات سے بھرپور بیانات دے رہے ہیں۔ شروع میں کہا گیا حملے کا مقصد ایرانی جوہری پروگرام تباہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد کے گھنٹوں اور دنوں میں موقف بدلتا رہا۔ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد اتوار کی صبح 9:30 بجے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تہران کی نئی قیادت ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہے اور وہ بھی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن شام 5:30 بجے صدر نے دوبارہ نظام کی تبدیلی کو ہدف قرار دیا اور کہا کہ امریکہ ایرانی عوام کے لیے راستہ ہموار کرے گا تاکہ وہ اپنے حکمرانوں کو ہٹا سکیں۔ پیر کے روز اپنی گفتگو میں ٹرمپ نے کچھ مقاصد بیان کیے۔ پیر تک انہوں نے دعویٰ کیا کہ خامنئی کے بعد ایران کی ممکنہ قیادت بھی ماری جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ اتنا کامیاب تھا کہ زیادہ تر امیدوار ختم ہو گئے، اب وہ لوگ قیادت میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ سب ہلاک ہو چکے، دوسرے اور تیسرے نمبر کے افراد بھی مارے گئے۔ جنگ کے کتنی دیر چلے گی اس بارے میں صدر نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ زیادہ طویل ہو، پھر کہا کہ 4 ہفتوں تک چلے گی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ عرب ممالک یعنی بحرین، اردن، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات پر حملے حیران کن تھے۔ ٹرمپ نے کہا پتہ نہیں ایران کی قیادت کون کرے گا، وہ کس کا انتخاب کریں گے۔ پیر کی شام ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حملے شروع کرنے کا مقصد ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کو روکنے کا آخری اور بہترین موقع ہے۔ یہ بات ان کے ABC نیوز کے انٹرویو سے مختلف تھی، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ تہران نے نمایاں رعایتیں دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے یہ معاہدہ قبول کرنا ممکن ہوتا، لیکن اب حالات بگڑ چکے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 2024 میں ان کی زندگی کے خلاف ایرانی سازش نے ان کے فیصلے پر اثر ڈالا۔ اس سے پہلے وہ انہیں مارتے، انہوں نے ان کو مار دیا۔ اپنے تازہ بیان میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائیاں شیڈول سے آگے ہیں، مہم 4-5 ہفتے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو بتایا کہ وہ ایرانی سرزمین پر فوج بھیجنے کے معاملے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں، اگر ضرورت پڑی تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے اب تک یہ واضح نہیں کیا کہ ایران کا مستقبل کیسا ہوگا یا جنگ کے بعد ایران امریکہ کے لیے خطرہ کیوں نہیں رہے گا۔ ٹرمپ کا عوام سے رابطے کا انداز بھی غیر روایتی رہا۔ ماضی میں صدر قوم سے خطاب کر کے جنگی فیصلوں کی وضاحت کرتے تھے، لیکن حملے کا اعلان سوشل میڈیا کے ذریعے کیا اور بعد میں مختلف صحافیوں سے مختصر گفتگو میں جنگ کے دورانیے اور مقاصد کے بارے میں مختلف دعوے کرتے رہے۔ اسی پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، حسن نثار اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ایران کے خلاف جنگ، رجیم چینج، عوامی انقلاب، جوہری پروگرام کی تباہی، میزائل نظام کو بے اثر کرنا، ایرانی اثر و رسوخ کا خاتمہ، بار بار بدلتا ٹرمپ کا گول پوسٹ، حکمت عملی یا بے یقینی کی علامت۔ زیغم صاحب، اگر گزشتہ 3-4 دنوں کے صدر ٹرمپ کے بیانات کو دیکھا جائے تو کوئی بیان دوسرے سے نہ تو کنٹینیوٹی دکھاتا ہے نہ مماثلت دکھاتا ہے کسی طرح کی، کہ ایک بات کے بعد اگلی بات سامنے آ رہی ہو۔ اس قدر تضاد ہے، دراصل ٹرمپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم ٹرمپ صاحب کی گفتگو سنیں تو ایک تو ہمیں ایک پاپولسٹ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں کو مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ان کے ووٹرز ہیں، ہارڈ کور ووٹرز ہیں، انہیں وہ بڑی جنگجوانہ باتیں کر رہے ہیں۔ جو امریکہ کی مائٹ ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں کہ ناک دا کریپ آؤٹ آف دیم، کہ ہم نے تو بس ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو ماڈریٹ لوگ ہیں اور جن کے الائز ہیں، ان کو وہ لمیٹڈ وار کی باتیں کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیوکلیئر نان پرالیفریشن کرنی ہے، دنیا کو ایران کے ایٹمی خطرے سے بچانا ہے، اس لیے یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہاکس جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہم کر کے دکھائیں گے اور رجیم چینج کریں گے۔ اب اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ظاہر ہے ہمارے پاس یہ واضح بات نہیں ہے کہ یہ پوزیشن صدر ٹرمپ کیوں لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں 3 وجوہات اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو اسٹریٹجک انداز میں دیکھیں تو، ان کی کمیونیکیشن اور نیریٹو سے ہٹ کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید امریکہ، شاید ٹرمپ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی رکھنا چاہتے ہیں، ایک ابہام رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ یہ ان کا سٹائل ہے۔ انہوں نے نارتھ کوریا کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہوئے، خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب وہ تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایمبیگوٹی رکھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تہران کو معلوم ہی نہ ہو کہ امریکہ آخر چاہتا کیا ہے، امریکہ کی اینڈ گیم ہے کیا،
کیا اس کی اینڈ گیم واقعی رجیم کو چینج کرنا ہے، ایران کو ٹکڑے کرنا ہے، بہت نقصان پہنچانا ہے، یا صرف ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے کہ تاکہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے؟ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو فرق ہے امریکہ اور اسرائیل کے اہداف میں، یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اسرائیل کا ہدف ہے وہ بہت ہی واضح ہے اور کلیئر ہے۔ وہ ایران کو ایگزسٹینشل ایک وجودی خطرہ سمجھتا ہے، یعنی ایران اسرائیل کے لیے نتن یاہو کی نظر میں زندگی کا خطرہ ہے، وجود کا خطرہ ہے، اور اسرائیل ایران کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ وہی کچھ ایران کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جو لیبیا کے ساتھ ہوا، جو شام کے ساتھ ہوا، یا جو عراق کے ساتھ ہوا۔ یہاں پہ جو امریکہ ہے اس کے اہداف تھوڑے مختلف ہیں، خاص طور پہ اگر آپ ان کے ڈیفنس کے لوگوں کو سنیں، ان کے جوائنٹس چیف کے لوگوں کو سنیں، تو وہ ایک محدود جنگ کی بات کرتے ہیں، ٹائم باؤنڈ پروسیس کی بات کرتے ہیں۔ اب تیسری بات جو ہمیں نظر میں رکھنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ کی دھند بھی ہوتی ہے، صحیح، جو پلاننگ ہوتی ہے وہ الٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلے ہی دن تمام کے تمام پلانز جو ہیں وہ فیل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ درست۔ تو ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوگی اور یہ جو ایمبیگوٹی ہے، جو جنگ کی دھند ہے، اس کے لیے بھی کچھ ایمبیگوٹی کو برقرار رکھا جائے، ٹھیک ہو گیا، واضح طور پر بات نہ کی جائے۔ جیسے جیسے حالات ابھرتے ہیں تو اس درمیان میں دیکھا جائے کہ جو مختلف سینیریوز، جو مختلف منظر نامے ہم نے بنائے ہیں، یعنی امریکہ نے بنائے ہیں، اس میں کس منظر نامے کی طرف جانا ہے۔ درست ہو گیا، درست ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب، یہ جو صدر ٹرمپ کے بدلتے گول پوسٹ ہیں، اگر گزشتہ سال جون 25 کی بات کریں تو اس وقت یہ دعویٰ کیا کہ ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا اور اس کو ایک اپنی جیت کہہ کر دنیا کے سامنے رکھا۔ اس وقت کیا صدر واقعی کسی واضح حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں یا خود اپنی پالیسیز کے جال میں الجھ رہے ہیں؟ نہیں، پالیسیز کے جال میں بھی نہیں الجھ رہے اور کسی ڈٹرمنڈ سمت کے ساتھ بھی سامنے نہیں آئے۔ یہ اصل میں اس جنگ کو وار آف چوائس کہا جا رہا ہے امریکہ کے اندر، کہ یہ اپنی مرضی سے جنگ شروع کی گئی ہے، یعنی یہ جنگ بنتی نہیں تھی، اس کو ٹرمپ نے یا اس وقت انتظامیہ نے اپنی مرضی سے لانچ کیا ہے۔ اس کو ایک ان نیسیسری وار بھی کہتا ہوں۔ پہلے بھی اس کے اوپر جو پچھلی جنگ تھی وہ بھی ایک ان نیسیسری وار تھی، بغیر کسی سیاسی مقصد کے، بغیر کلیئر مقاصد کے ساتھ۔ یہ جتنے بھی اہداف آپ نے بتائے ہیں یہ سب کے سب اسرائیل کو بہت اچھے طریقے سے سرو کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے مقاصد تو ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے پکڑ کے امریکہ کو کھینچ کے اس جنگ میں ڈھیلا ہے اور دھکا دیا ہے، اور امریکہ اس وقت اس جنگ میں جانے کے بعد اپنے مقاصد ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں، دو چیزیں ہیں، اگر رجیم چینج ہوتی ہے یا ایک انقلاب کی شکل کے بعد رجیم چینج ہوتی ہے تو وہ ٹرمپ کے لیے کچھ بچت کا باعث بن جائیں گی سیاسی طور پر، ورنہ ٹرمپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا دکھانے کے لیے۔ البتہ چند اور مشکلات ہیں جو کہ ٹرمپ کو درپیش ہیں اس وقت۔ کم از کم 65 سے 70% امریکی عوام جو سروے کیے گئے ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا اس جنگ کا امریکہ کی کانٹیکسٹ کے اندر۔ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تو خطرہ ہو سکتا تھا، امریکہ کو ہرگز ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دوسری بات، یہ معاملہ امن کا تقریباً حاصل ہو چکا تھا، تقریباً اس نہج پہ تھے کہ ان کو دستخط کرنے تھے، اور تمام کے تمام شرائط جو امریکہ لگا رہا تھا وہ سب ایران نے قبول کر لی تھی۔ یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے، لیکن اس کے باوجود حملہ کیا گیا کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ حملہ کیا جائے۔ امریکی کانگریس سے اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ اس جنگ کے بارے میں سوالات اٹھا رہی ہیں کہ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کس طریقے سے اس جنگ میں گئے اور کیوں گئے، مقاصد کیا ہیں۔ آج بھی مقصد کے اوپر امریکہ میں بھی بحث ہو رہی ہے۔ تیل کی قیمتیں اگر بہت زیادہ چڑھتی ہیں، جو کہ ایران کی کوشش ہے کہ اتنی دیر تک جنگ کھینچی جائے کہ معاشی مشکلات اور تیل کی مشکلات پیدا ہوں، تو اس سے پھر جو درد اور تکلیف ہے جو امریکہ کے اندر محسوس کی جائے گی، جہاں پر آلریڈی معاشی حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں، انفلیشن بہت ہائی ہے، اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہونے کا چانسز ہے۔ اچھا، زیادہ اگر یہ کام چلے گا تو عالمی کساد بازاری کا خدشہ ہے، پوری دنیا تڑپ اٹھے گی اس معاملے کے پیچھے۔ اس پریشر کے نیچے میرا خیال ہے، اور پھر سیاسی طور پر کمزور وکٹ پہ ہونے کی وجہ سے مڈ ٹرم الیکشن میں آپ کو ٹرمپ بے یقینی کی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ اس طرف کیا ہے، اس وقت رجیم اپنے آپ کو بچانے کی خاطر چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایرانی رجیم بچ جائے، اور اگر اتنی دیر تک جنگ چلی کہ ایرانی عوام سب قربانیوں کے باوجود فائنلی کہیں کہ ہم اپنے
اولادوں اور اپنے بچوں اور اپنے گھروں کو بچانے کے لیے آپ سڑک پہ آئیں گے اور اس رجیم سے اٹھائیں، تو وہ شاید ٹرمپ کو تو سرو کرے لیکن ایران کے حق میں ہرگز نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کو، ایران والوں کو، رجیم والوں کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان کو بھی جو ونڈو ہے کہ جہاں پر میکسیمم اس میں سے فیور کی لی جا سکتی ہے اس سچویشن میں سے جنگ کو ختم کرنے کے بعد، وہ ان کو لینی چاہیے. ٹرمپ کو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ غلط اور اننیسیسری وار میں سے اس کو کیسے باہر نکلنا ہے. تو میرا دونوں طرف میں اگر حکمت ہوگی تو پھر ہی اس کو امن کی طرف لے جایا جائے گا، ورنہ ٹھیک، رجیم کو فائدہ ہے لمبی جنگ کے اندر، ایرانی عوام کو فائدہ نہیں ہے، اور ٹرمپ نقصان ہی نقصان میں رہے گا. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب، کیا خامنہئی کی شہادت کے بعد جو بڑھتی ایرانی مزاحمت ہے وہ ٹرمپ کو اپنے گول پوسٹ تبدیل کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. میرا ذاتی خیال ہے، غلط ہوگا. ہم تقریباً اکثریت اس پہ متفق ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انتہائی انپریڈکٹیبل، عام زندگی میں بھی لوگ ملتے ہیں، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، مطلب اس طرح کے لوگ، یہ جو محاورے یاد ہوئے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہوئے ہیں نا. اچھا، مجھے تو کبھی کبھی یہ شبہ پڑتا ہے کہ پچھلے جنم میں ٹرمپ صاحب کوئی گرگٹ ہوں گے. گرگٹ اتنے رنگ تبدیل نہیں کرتا جتنے یہ بڑے آسانی سے تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور بات وہ آپ ذہن میں رکھنا، میرے نزدیک his madness has a method also. اس لیول پہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ وہ سارے فیصلے وہ اندھا دھند نہیں کرتا ہوگا. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے it is written on the wall also. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب، کیا اس جنگ کے لیے اتنی تیاری اور ہوم ورک کیا گیا جو امریکہ نے ماضی میں عراق یا افغانستان کے لیے کیا؟ یعنی کہ سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ جانتے ہیں کہ اینڈ گیم کیا ہے، اور اگر اینڈ گیم نہیں جانتے تو ان کو ایگزٹ اسٹریٹجی مل پائے گی اس پوری صورتحال میں؟ اچھا، میرے خیال میں جتنا میں اس صورتحال کو میں نے دیکھا ہے، نہیں، اینڈ آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہے، اور پہلے دن سے نہیں. یہ حملے کا جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا اس وقت بھی ان کے امیڈیٹ آبجیکٹیوز ان کے سامنے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایک رجیم چینج کو ٹریگر کیا جا سکے. یہ کوشش انہوں نے پہلے بھی کی ہے. اس رجیم کے خلاف جب مظاہرے ہو رہے تھے اس دوران بھی انہوں نے کھلم کھلا یہ کہا ہے کہ ایرانیوں کو چاہیے کہ یہ موجودہ نظام جو ہے اس کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تو وہ ایک امیڈیٹ آبجیکٹیو تھا لیکن وہ اینڈ آبجیکٹیو نہیں تھا. اور یہ جو ابھی ان کے بیانات میں ہمیں الٹ پاریاں نظر آ رہی ہیں، کلابازیاں کھاتے جا رہے ہیں، وہ کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، اس کی وجہ بھی وہ ٹینشن ہے جو ان کے اور پینٹاگون کے بیچ میں اس وقت بڑھنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ دیکھیں، کوئی بھی فوج ہے نا کسی بھی ملک کی، وہ امریکہ ہو اسرائیل ہو، ان کے اینڈ آبجیکٹیوز کے بغیر وہ کوئی اپنی کیمپین شروع نہیں کرتے. یہ فوجوں کے سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں دنیا میں کہ فوجوں کو سیاست میں جانا چاہیے، کیونکہ سیاست تو ہوتی گرے ایریا کے اندر ہے، جبکہ فوج جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں کام کرنے کی عادت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ اینڈ آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہے، ہاں اسرائیل کے ہوں گے. وہ جس طرح سے اس کو یہ خطرہ ہے کہ ایران اسرائیل کا وجود ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اینڈ آبجیکٹیو یہ ہو کہ ایران کا کسی طرح سے وجود ہی ختم کیا جائے، بطور ایک فعال ریاست کے اس کا وجود ہی ختم کر دیا جائے. لیکن یہ امریکن آبجیکٹیوز نہیں ہیں، نہ ہی ان کی ملٹریز کو سپورٹ کر سکتی ہے، نہ ہی ان کی کانگریس ان کو سپورٹ کر سکتی ہے. تو یہ جو ان کے اوپر انٹرنل پریشر بن رہا ہے پینٹاگون کی طرف سے بھی اور کانگریس کی طرف سے، اس کی ہمیں تھوڑا بہت اظہار ان کے یہ بدلتے بیانات سے مل رہا ہے. میں نہیں سمجھتا، یہ بالکل یہ درست بات ہے کہ اتنی بڑی سپر پاور کا ایک رہنما جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ایسے معاملوں کے اندر کود نہیں پڑ سکتا. لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا پریسیڈنٹ بھی ہے تو وہ ایک حد سے آگے سوچنے کی کوشش نہیں کرتے، جیسے انہوں نے سیریا میں نہیں کیا، انہوں نے لیبیا میں نہیں کیا، انہوں نے عراق میں نہیں کیا، جہاں وہی گروہ اب اس وقت مختلف علاقوں کے اوپر قابض ہیں، وہاں پر اپنی حاکمیت بنا بیٹھے ہیں، جن کو یہی امریکہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کا اسٹیٹس دے چکا تھا، اس کو سب سے مطلوب دہشت گرد کہتا ہوتا تھا. تو امریکن وار اسٹریٹجی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ امیڈیٹ آبجیکٹیوز کے پیچھے یہ جنگیں شروع ہوتی ہیں، اور فائنل آبجیکٹیو کیا ہے کیا نہیں ہے. عامر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کیا اس جنگ میں ایران پر حملے میں آپ کو کوئی اسٹریٹجی، وار اسٹریٹجی امریکہ کی نظر آ رہی ہے؟ اس وقت تو خود صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی قیادت ہی نامعلوم ہے، نہ دوسرے درجے کی ہے نہ تیسرے درجے کی، انہیں کچھ پتہ نہیں. تو پھر کس کے خلاف اور کیا مقصد ہے؟ یا پھر انہیں اتنی غیر متوقع صورتحال ایران میں ملی ہے کہ وہ خود سمجھ نہیں پا رہے کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟
اسی چیز کی تو تلاش ہے، اور اسی کی وجہ سے تو ان کو جو ہے اب اپنے بیانات بار بار بدلنے پڑ رہے ہیں کہ جو ان کی ایک بیسک کیلکولیشن تھی نا عائشہ، میرا خیال ہے اس نے سرپرائز کیا، پوری دنیا پر سرپرائز کیا کسی نہ کسی حد تک، میں سمجھتا ہوں. لیکن ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن کو سب سے زیادہ اس نے سرپرائز کیا جب ان کا خیال تھا کہ خامنئی رجیم کا سر قلم کر دیں تو باقی کا سارا معاملہ ایرانی عوام جو ہے وہ خود سنبھال لے گی اور اٹھ کھڑی ہو جائے گی. باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ اتنی لمبی چلنے والی کوئی بھی رجیم جو ہوتی ہے اس کی لانجیوٹی کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیچھے اپنی کوئی سیکنڈری قیادت بننے ہی نہیں دیتی جو کہ اس کی مرضی کے خلاف مستقبل کبھی جا سکے. تو یہ جانتے بوجھتے بھی میرا خیال ہے ان کی ایک ویسٹرن مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ ریڈنگ تھی کہ ہاں یہ رجیم پاپولر نہیں ہے ایران کے اندر، اور اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر ایرانی ہماری مدد کو آئیں گے اور وہ کچھ صورتحال کو سنبھال لیں گے. آئی تھنک وہ جو ہے بازی ان کی غلط پڑی. درست ہو گیا. شہزاد صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو گرے ایریا ہے نا جنگ کے اندر اس وقت، جہاں پر ٹرمپ اور ایرانی رجیم دونوں کنفیوزڈ ہیں. ایرانی رجیم کے پاس کلیئر رستہ نہیں ہے کہ کون ان کو لیڈ کر رہا ہے، کس طریقے سے لیڈ کر رہا ہے. وہ صرف دفاع کر رہے ہیں. اور ٹرمپ اس میں کنفیوزڈ ہے کہ وہ پتہ نہیں کس کے لیے جنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو کہہ رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا، اس طریقے سے کام ہو نہیں رہا. اس گرے ایریا کے اندر جو وقت ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے دونوں طرف کو اس غلط جنگ میں سے باہر نکلنے کے لیے. ورنہ اگر اس کے بعد کچھ پیر پکے پڑ گئے کسی لوگوں کے، جیسے کہ ٹرمپ تو مجبور ہو گیا جنگ کے اندر، یا اس کو اندرونی پریشر بہت زیادہ پڑ گیا کہ اس کو نکلنے کی ضرورت پڑنا. مگر شہزاد صاحب جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی، غالباً آپ ہی کرتے ہیں، وار آف چوائس تو یہ امریکہ کی ہے، جو ایران ہے وہ تو وار آف سروائیول، وار آف چوائس سے مراد یہ ہوتی ہے وار آف چوائس فار ٹرمپ، not for the American establishment. یا American establishment yes but not for the American system. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو مجبور کیا گیا ہے، یہ ٹرمپ کی چوائس کے اوپر ہم اندر گئے ہیں، ورنہ وجوہات کوئی نہیں تھی جنگ میں کرنے کی، ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ ہے وار آف چوائس. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کہا کہ نہیں ہم جنگ کے لیے جائیں گے. یعنی اینڈ تک ان کا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف یہ کہتا رہا کہ اس کو دیکھ لیں، ابھی ہم جنگ کے لیے تیار نہیں. لیکن بہر صورت ایک فیصلہ تھا، ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور ٹرمپ کا طریقہ یہی ہے کہ ٹرمپ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو سب آمین کہہ کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. مگر شہزاد صاحب ابھی تو ابھی اب بوٹس آن گراؤنڈز کی بات بھی کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو دیکھیے، وہ تو باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں. یعنی جو ان کے نقصانات جس طریقے سے اسرائیل کے اندر زیادہ ہو رہے ہیں، اور وہ جو خطے کے اندر جہاں جہاں ان کے بیسز ہیں یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے، اس کی ابھی تک خبریں ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، لیکن ہو تو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ بوٹس آن گراؤنڈ، اور بوٹس آن گراؤنڈ ایران جیسے اتنے بڑے ملک کو قابو کرنے کے لیے امپاسبل. ہاں، اگر لوگ کھڑے ہو جائے ایک دو جگہ کے اوپر، یہ اپنے کچھ میرینز اتار دیں اور یہ خبر چل جائے کہ میرینز اتر گئے ہیں اس بیس پہ، چابہار پہ، پرانے بیس پہ، اس کے بعد اور عوام کا ایک رد عمل آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اس کے اندر اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے یہ کام استعمال ہو سکتا ہے. لیکن بذات خود بوٹس آن گراؤنڈ کر کے کیا کریں گے؟ ایران کے اوپر قبضہ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. درست ہو گیا جی، درست ہو گیا. یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ جنگ بھی جاری ہے، اپڈیٹس بھی روزانہ کی بنیاد پر اس پہ تجزیہ اور تبصرے پروگرام کا حصہ رہیں گے.